آج ہماری آیت ہے 153۔ اچھا 5 پہ بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ کو شروع کریں تو بس یہ شروع ہو گئی۔ اچھا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے شروع کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 30 ہے جو قرآن شریف میرے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، ثابت قدمی اور صلاۃ نماز اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے، والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت بذات خود ایک مومنوں کے لیے لائعمل، لیکن اگر آپ اس آیت کو پچھلی آیت سے ملا کے آگے چلیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، اس سے اگلی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ پچھلی باتیں جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک شفٹنگ ہوئی ہے، ایک نئی امت مسلمان جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے، اس کا ریوائول ہوا ہے، مقابل نئی کوئی نہیں، نیا دین نہیں ہے، جو دین مسخ ہو چکا تھا دین اسلام، اس کا احیاء ہوا ہے، اس کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہے، اس کو ایک نیا مرکز دیا ہے جو بیت اللہ شریف، اور وہ امت جو ہے اب اس کی ذمہ داری جو ہے، پہلے اس کو بتایا گیا، پورا پہلا پارہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اسی امت کو بتایا گیا کہ پہلی امتیں ان میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے زوال آ گیا ان امتوں پہ، ان کے عقائد میں ان کا دین مسخ ہو گیا، ان کے دین میں تبدیلیاں آ گئیں، اور وہ دین نہیں رہا جو کتاب اللہ کا دین تھا، اور جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الزام بھی یہی لگایا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اپنی پیٹھ پیچھے کر دیا تھا، اس کو سیکنڈری حیثیت دے دی تھی، اس کا وہ مقام بھی نہیں مانتے تھے جتنا مقام وہ اپنی روایات کو دیتے تھے، جتنا مقام وہ اپنے جو ان کے دینی پیشوا تھے جو مقام وہ ان کو دیتے تھے، یعنی دین جو اصل ماخذ بن گیا تھا وہ روایات بن گئی تھی اور ان کے دینی پیشوا بن گئے تھے۔
پھر وہ فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹنے سے طاقت ختم ہو گئی، ہر ایک کا دین جو ہے اس میں الگ الگ شناخت پیدا ہو گئی۔ تب جا کے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضرت ابراہیم کی وہ جو دعا تھی وہ پوری فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ان کا آگے جواب آ رہا ہے، میں نے اس لیے آپ کو یہ یاد دہانی کرائی ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ امت کھڑی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ بنا ہے یہ سارے کا سارا اب ہم نے جو کام کیا ہے، پیغمبر بھی بھیج دیا اور تمہیں ایک نیا مرکز بھی دے دیا، قبلہ، تمہاری شناخت، وہ تمہاری شناخت ہے جو تمہارا وحدت کا محور بنے گا، اور اسی کے وہ جو طواف ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اسی طواف کی شکل میں چاروں طرف، اگر آپ اوپر سے دیکھیں خلا سے کبھی آپ کو اتفاق ہو یا آپ اندازہ لگائیں، تصور کریں تو خانہ کعبہ پوری دنیا کی مسجدیں جو ہیں وہ اسی کی طواف کی شکل میں اس کے چاروں طرف وہ رخ کیے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں وہ درمیان میں مرکز ہے، وہ بمر کی آنکھ ہے، اور ساری لہریں اس کے ارد گرد چاروں طرف۔ جب بھی نمازیں ہوتی ہیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ خانہ کعبہ کی باہر کی صفوں میں شامل ہیں، وہی صفیں جیسے خانہ کعبہ سے باہر اس کے میدان میں صفیں آتی ہیں، جیسے باہر شہر میں آتی ہیں، ایسے پھیلتی 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 آپ جب یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسی خانہ کعبہ کی صف میں ہیں، یہ آپ کی مرکزیت۔ تو یہ مرکزیت جو ہے یہ اس لحاظ سے جب آپ کو دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آخری بات تھی جو میں نے اپنی نعمت تمہارے کو پوری کر دی، اور جو نعمت پوری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی یا نشانی وہ یہ بتائیے کہ کما ارسلنا فیکم، یہ جو کما ہے یہ پیچھے پورے کا پورا جو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا تھا ابراہیم کی دعا سے لے کے یہاں تک تحویل قبلہ تک، قبلہ کا جو قائم کیا گیا نیا قبلہ، تو کما ارسلنا، یہ میں نے جو نعمتیں تمہیں پوری کی ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو امت برپا کی گئی ہے اس کو شروع کیسے کیا گیا؟ آپ ذرا یہ دیکھیں چارٹر کیا ہے اس کے پاس۔ چارٹر اس کے پاس یہ ہے کہ نبی آیا، حضرت ابراہیم کی خواہش اللہ تعالیٰ کا اس دعا کو قبول کرنا، اور یہ خواہش تو ایسی نہیں تھی بلکہ تمام انبیاء کا یہی کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ وہی دعا مانگی تھی، جو کام وہ کر رہے تھے کہ وہی کام آگے دوسرا نبی کرے گا، رسول کرے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے یتلو علیہم آیاتنا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک امت کا، جب تک امت اس چارٹر پہ، اس آئین پہ، اس لائے عمل پہ قائم رہے گی تو یہ امت اپنی مرکزیت قائم رکھے گی۔ یتلو علیہم آیات، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، اس کے بعد اس کتاب کے مطابق اعمال کرنا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے نتیجے میں جو دانائی حاصل ہوگی اس امت کو اس کے مطابق آگے اپنے قوموں کی زندگی، قوموں کے ساتھ اپنا سفر جو ہے اس کو جاری کرنا۔ اور یہ سارا کام جو کیا گیا ہے یہ وہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ کوئی مائیکل لال اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کام جو نبی نے آگے کیا یہ تو ہم پہلے کر سکتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم ان چیزوں سے ہٹو گے تو پھر بھی تم اسی پوزیشن میں پہنچ جاؤ گے معلوم تکونوا تعلمون، یعنی نہ پہلے والے جانتے تھے
اور جب رسول اکرم آئے اور یہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اس کے بغیر اگر تم آگے بڑھو گے تو پھر تمہاری پوزیشن پھر وہی ہو جائے گی کہ ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یہ آپ اس حوالے سے ہمیشہ کتاب کی تلاوت اور تعلیم کے بغیر آپ جاہل ہی رہو گے، چاہے دنیا کی نظروں میں جتنے ہی پڑھ لکھ جاؤ۔ یہ چارٹر سے، یہ اس آئین سے ہٹنے والی بات۔ اور آگے جب اب ہم تمہیں اسٹیبلش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو لائے عمل دیا جا رہا ہے، طریقہ دیا جا رہا ہے، اب کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب نئی امت برپا ہو گئی، اس کی بنیادیں بتا دی گئیں۔ فاذکرونی اذکرکم، یہ ایسا فکر ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ میں جب بھی لگا رہوں یہ ختم ہی نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، کوئی بھی ضرورت ہو تب، کوئی بھی تکلیف آئے تب، کوئی حاجت ہو تب، ہر معاملے میں، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، بین الاقوامی ہو، تمہاری ذاتی ہو، جو بھی معاملہ ہو فاذکرونی، تم میرے ساتھ وابستہ رہو، مجھے یاد کرو، جب بھی بات ہو میں ہی تمہیں یاد آنا چاہوں، یعنی میرا تمہارا ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تمہیں میں یاد آ جاؤں، کوئی حاجت کہیں کھڑی ہو تو میں یاد آؤں۔ تو اذکرونی، میں تمہیں پھر نہیں بھولوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ، یہ اذکرونی جو ہے کہ دوسری بات آتی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ سورہ حشر میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ فانساہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھلا دیا، وہ پھر ایسے بولے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ ہم کیا ہیں، کہاں ہیں، کیا کریں، جیسے آج ہماری حالت ہے دنیا میں۔ آج بھی اسی حالت کا ہم دنیا میں ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، وہ بھی پھر آپ بھول جاؤ گے۔ تو اگر تم اللہ کو ساتھ رہو گے، اللہ کے ساتھ وابستہ رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ جس کو اللہ نہیں بھولے گا، وہ نے کہا تھا نا کہ بھول جاتا ہے رب نہ بھولے، کہ رب جو تمہیں نہ بھولے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ تم رب کی نظروں میں رہو، رب تمہیں ہر وقت تمہارے بارے میں آسانیاں پیدا کرتا رہے، لیکن یہ تب ہوگا اگر تم رب کے ساتھ وابستہ رہو گے۔ پہلی شرط تمہاری ہے، میں نے آپ سے اکثر یہ کہا ہے کہ اعمال میں پہلے انسان نے کرنی ہوتی ہے۔ فاذکرونی، پہلا کام یہ کام تم نے کرنا ہے، تم کرو گے تو پھر کیا ہے، اذکرکم واشکروا لی، جو بھی نعمتیں ملیں اس کا اظہار، اس کو منسوخ کس سے کرنا ہے، رب سے، یعنی میرے ساتھ وابستگی تمہاری، تمہیں کوئی نعمتیں ملیں تو وہ تم نے شکر کس کا ادا کرنا ہے، اللہ کا۔ منسوخ کس سے کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی دربار سے، کسی پیر سے، کسی اور کے نام پہ منسوخ کر دو کہ اس سے مل رہا ہے۔ ولا تکفرونی، میرا کبھی انکار مت کرنا۔ تو اللہ کا انکار کہاں سے شروع ہوتا ہے، یتلو علیہم آیات سے ہی، یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو آگے آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، یہ سارے کا سارا پورا ایک سلسلہ ہے، اس پہ میرا دل کرتا ہے کہ پورے سے پورا پھر کبھی انشاءاللہ 1 گھنٹہ لگاؤں۔ آگے آتا ہے اب اسی حوالے سے وہی بات آگے چل رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اب جب کہ ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا اقوام عالم کے سامنے دین کا حیا کر کے، اب تمہارے سامنے بہت سارے چیلنج آئیں گے۔ جب چیلنج آئیں گے تو کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو، یہ بھائی موبائل بند کر کے کریں، اس طرح معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، جب بھی ضرورت پڑے، جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو کس سے چاہو، اللہ کے ساتھ تعلق سے، اور ثابت قدم رہنا۔ یہ صبر جو ہے یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم تو آپ کے مقابلے میں ہندو بھی ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں مورچوں میں وہاں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ تم صبر سے کام لو، صبر سے ساری دنیا کام لے رہی ہے۔ امریکہ کی فوجیں کہاں سے آئی بیٹھی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، جیسے بھی ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، اچھے ہیں برے ہیں، بیٹھے اپنی حکومت کا حکم مان رہے ہیں۔ تو پھر یہ صبر کون سا ہے؟ در حقیقت یہ جو پچھلا آپ کو چارٹر دیا گیا ہے،
یہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم اور فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، یہ سارا جو تمہیں چارٹر دیا گیا ہے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے. تم نے اپنے مقاصد کے ساتھ جو ہم نے تمہیں لائے عمل دیا ہے اس کے ساتھ، جو تمہارے فرض ہم نے قرار دیا، فرض منصبی جو تمہارا ہے اس کے ساتھ تم نے ثابت قدم رہنا ہے. ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی تکلیفیں آئیں گی تمہیں اسے ہٹانے کے لیے، لیکن تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے. اور جب ثابت قدمی دکھانی ہے تو تمہیں تھوڑا سا وہ آئے گی تو وستعین مدد چاہیے. صلاۃ کے ذریعے. صلاۃ بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، وہی ہے فاذکرونی اذکرکم. اور اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے ذریعے. اور نماز میں جو جزو اعظم ہے وہ سجدہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسجد واقترب، کہ سجدہ کر اور میری قربت میں آ جا. تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلق ہے اور کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اگر تم ثابت قدم رہو گے اپنے چارٹر کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ، لائے عمل کے ساتھ، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنے فرض کے ساتھ، تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر یہ کام آگے جب چلنا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، یہ ایسے مرلے آئیں گے تمہیں جان بھی دینی پڑے گی اسی کام کے لیے. اب جو کام تمہارے ذمہ لگا ہے تو ہمیں تو کوئی ڈراتا ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے تو ہم اسے ڈر جاتے ہیں. یہ پتھر کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بگڑی شہزادے ہوتے ہیں، بگڑی قومیں ہوتی ہیں جو عیش و عشرت کی دلدادہ ہوتی ہیں. ان کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دشمن کے فوجی بیٹھے ہیں مورچوں میں، جو آپ کے فوجی بیٹھے ہیں مورچوں میں، وہ انسان نہیں ہے؟ وہ بھی تو پتھروں میں اور غاروں میں بیٹھے ہیں. یہ سارا تمدن چھوڑ کر یہ وہاں بیٹھے ہیں، یہ ساری اسیشن چھوڑ کر وہاں بیٹھے ہیں. تو مطلب ہے کہ تمہیں کون سے سکھا کے پا رہے ہیں؟ تم پوری امت جو ہے وہ مورچوں والی ہونی چاہیے. ان کے تو چند لوگ ہیں، 5% ہیں. یہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ پوری امت ہی ایسی ہونی چاہیے. یہ عیش و عشرت کی دلدادہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ 9/24 جو ہے سورہ توبہ کی، اگر آپ وہاں دیکھیں، یہ تو آپ کی صفحہ نمبر 235. کل کہو ان سے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، کل ان سے کہو. اس سے اوپر بات جو آ رہی ہے وہی چارٹر کے حوالے سے یادداشت کرائی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے مومنو، وہ تو تمہیں کہتے ہیں نا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پھینک دیں گے، یا دوسرے معنی میں تمہارے سے آسائشیں چھین لیں گے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے سکے بھائی، اگر وہ بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو تم ان کو بھی چھوڑ دو. جو قوم آسائشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اللہ کی خاطر، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سکے بھائی کو چھوڑ دو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو اگر دین کا معاملہ آ جائے. اور آگے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو اس کے باوجود ان کے ساتھ وابستگی رکھیں گے، دوستی رکھیں گے تو وہ ظالم. آسائشیں چھوڑنا، یہ عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنا، یہ تو بات ہی کچھ نہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کو چھوڑ دو. یہ امت جو ہے جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے، شہداء علی الناس، یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی چوپڑی میں دو کہ ٹھیک ہے جی وہ رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی. یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. وہ کسی نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں زندگی فرعون کی ہو اور انجام موسیٰ کا ہو. آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم،
وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال، اگر ان سے کہہ دو سب کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کل آتا ہے تو یہ وہ ہوتا ہے اعلان کہ بھائی یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کمپرومائز. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان کے آدمی اور وہ مال جو تم کماتے ہو، اور اس کے بعد وہ تجارت جس کے کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تم میں زیادہ عزیز ہیں، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیجے. در حقیقت ہم بھی آج اسی انتظار میں. یہ تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا منظور نہیں ہے، بس یہ تو قوم ہمارا فیصلہ ہے. در حقیقت ہمارا رخ ہی نہیں ہے اس طرف جس طرف اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہمارا رخ ہے ہی نہیں. ہمارا رخ ڈالروں کی طرف ہے، ہمارا رخ ان کی طرف ہے کہ ہم بھکاری بنے بیٹھے ہیں عشائشوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے. ہم اپنے لیڈر بھی وہی چنتے ہیں جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. اعمالکم اموالکم اموالکم اعمالکم، جیسے تمہارے حکمران جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آسمان سے آ گیا، وہ ہمارے سے ہی آئے ہیں، ہماری ووٹوں سے آئے ہیں. مانو یا نہ مانو، آپ نے نہیں دیے تو اس نے دے دیے، اس نے نہیں دیے تو اس نے دیے. تو جب تک ہمارا رخ ٹھیک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر رخ ٹھیک نہیں کرو گے اپنا تو پھر انتظار میں رہو، کب تمہارا انجام قریب آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو قوم اپنی حدود سے نکل جائے، اپنے چارٹر سے بغاوت کر جائے، اپنے لائے عمل کو چھوڑ دے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. یہ وہ لائے عمل تھا جو ہمیں دیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس راہ میں جو راہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس راہ میں کیا ہے؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. اور اللہ کے راستے میں قتال بھی ہوگا، جہاد بھی ہوگا، لوگ مارے بھی جائیں گے، لیکن جو مر گئے ان کو مت سمجھو کہ ان کا اختتام ہو گیا، ان کا معاملہ ختم. ان کا زندگی آگے اللہ کے ہاں شروع ہو جاتی ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ جو نعمتیں یہاں اس نے چھوڑ دی تھیں اللہ کی خاطر، وہ نعمتیں وہاں شروع ہو جاتی ہیں فوراً. وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہاری وہاں پہنچ ہی نہیں. یہ وہ اللہ بتا رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات پیدا کی، جس نے یہ سارا بندوبست کیا، جس نے یہاں ہمارے لیے یہ پھل پیدا کیے، یہ نعمتیں پیدا کی. وہی اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو وہاں نعمتیں دیتا ہوں. اس کی بات یہاں مانتے ہیں، وہاں کی نہیں مانتے کہ خیر پتہ نہیں اللہ جانے کس حالت ہوں. جس نے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پہ جاتے ہوئے اللہ کے منزل مقصود جس نے اللہ کو بنا رکھا ہے، منزل ہو اللہ، پھر جس مقام پہ بھی وہ ہوگا اس کا رخ ہوگا. آج ایک آدمی اللہ کو منزل مقصود بناتا ہے اور اس رخ پہ چلتا ہے تو چاہے پہلا قدم، چاہے دوسرا قدم، چاہے 100واں قدم، وہ ہے فی سبیل اللہ. وہ جتنے بھی قدم اس پہ نصیب ہو گئے اس راہ میں، اگر وہ اس راہ میں مارا گیا، بشرطے کہ اس کی منزل مقصود کیا تھی؟ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم. اللہ یہی کہتا ہے کہ تم مت سمجھو کہ وہ مر گیا، وہ تو اس کا ختم ہو گیا معاملہ، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ شروع ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّکُم، ہم آزمائیں گے تمہیں. تم جو دعویٰ کرو گے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے پہ چلنا جو ہے، اس کے راستے میں بڑی چیزیں آئی ہیں. تمہیں تو ایک ٹیلیفون آتا ہے ڈھیر ہو جاتے ہو. دعویٰ کیا کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے. تو چلے کتنا؟ ایک قدم نہیں چلے. وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس راستے پہ چلتے ہوئے ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے. خوف آئے گا،
تمہاری امدادیں بند ہو جائیں گی، ڈالر بند ہو جائیں گے، بس جی اقتصادی پابندیاں لگیں گی. جو کیا ہے اقتصادی پابندیاں اور کیا ہے جو آج کل کی طرف وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہاری تجارت ختم، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ تمہاری جانوں کا نقصان، تمہارے پھلوں کا نقصان، یہ سارے تمہارے معاشی نقصان ہوں گے، تمہاری جانی نقصان ہوں گے، تمہارے سیاسی نقصان ہوں گے، ہر طرح کے نقصان ہوں گے اس راستے پہ. لیکن فبشر الصابرین جو صبر کرنے والے ان کو بشارت، دنیا میں بشارت. اوپر اللہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے لیے بشارتے ہیں. اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. ان الذین جاہدوا فینا جن لوگ وہ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں. لیکن ایمان بھی تو ہونا. مسئلہ یہ ہے اللہ زینا یہ جو صابر لوگ ہیں یہ کون ہے؟ اللہ زینا اذا اصابتہم مصیبت جن پر جب بھی کوئی مصیبت واقعہ ہوتی ہے قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے جس کو یہ بیان کیا گیا ہے. یہ چاہے کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی ہندو ہے، چاہے کوئی مسلم ہے، اگر کوئی یہ بات سمجھ جائے یہ حقیقت ہے. انا للہ و انا الیہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے ہر شخص نے چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آخر کار اس نے جانا کس کے پاس ہے؟ ہاں جی اللہ کے پاس جانا ہے آخر کار. لیکن جو اس حقیقت کو مان لیتا ہے وہ دلی آمادگی کے ساتھ اس پہ آ جاتا ہے، خوش دلی کے ساتھ آتا ہے، خود آتا ہے اس کی طرف، تو وہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو بشارت دی ہے صبر کی. ایسے لوگ ہیں صابر. ان الذین آمنوا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، ہمارا سارا کام اللہ ہی کے لیے، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے. تو جس کے لیے جو کام کر رہے ہیں آگے اسی کے پاس جانا ہے. تو اور کیا انعام ہے ایسے بڑا کہ کام کسی اور کا کرتے رہے اور حاضری کسی اور کو دی تو اس میں تو فرق لگا. لیکن جس کے لیے ہم سارا یہ کام کر رہے ہیں جانا بھی اسی کے پاس ہے اور جو اس کے خلاف چل رہے ہیں انہوں نے بھی اسی کے پاس جانا ہے. تو کتنے اطمینان کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسی کا کام کر رہے ہیں. اس سے زیادہ مطمئن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو اطمینان دیتا ہے. دنیا جہان کے سکون، دنیا جہان کے آپ دوائیاں لے لیں جو مرضی کر لیں آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا. وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا. اب تو یورپ والے بھی کہتے ہیں ڈپریشن کا علاج نماز ہے. وہ اس کی نو ڈاؤٹ کے سائنسی توجہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو زمین کے ساتھ ارتھ ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو زمین اس کی نفسیاتی اندر جو کرنٹ ہے یا وہ ہے وہ سرکل بن جاتا ہے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر سجدہ بنایا ہے تو اس میں یہ حقیقت بھی ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. لیکن جب اس سارے کے ساتھ اس سسٹم کے ساتھ جب وہ وہاں سجدے میں سر رکھ کے وہاں یہ پکارتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی کہ یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں تو سب سے بلند ہے. جب وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور اس ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو وہ کرنٹ وہ بھول جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ لگتا کہ جو اس نے سوچ وہاں لگایا ہے جو وہاں سے وہ کرنٹ لے رہا ہے اس کے کیا اثرات ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا. فاذکرونی یہ جو بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ اللہ اللہ، یہ آپ کا قلب جاری ہونا چاہیے. وہ یہی ہے فاذکرونی، یہ آپ کا جو قلب جاری ہوتا ہے یہ ہر وقت آپ کو اللہ کی یاد دلاتا ہے. بہت سارے گناہوں سے انسان بچا رہتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ رہنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دھڑکن رکھ دی ہے. اس دھڑکن کو سنکرونائز کرنا ہے اللہ کے ساتھ. بس ہم بچے ہوتے تھے تو وہ ہماری گاؤں میں وہ چلتی تھی نا مشین،
وہ آٹے پیسنے والی، تو وہ اس میں وہ اوپر ڈولی لگاتے تھے، تو کی آواز آتی، تو ہم اپنی اس کے ساتھ کبھی گنتی ملا دیتے تھے، کبھی ہم اس کے ساتھ پہاڑا ملا دیتے تھے، کبھی ہم جو بھی ہم بات کرتے اس کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتی، ہم سمجھتے یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے اندر ایک وہ لگی ہوئی ہے ٹیک 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 ٹیک، آپ نے صرف وہ اس کے ساتھ وہ ملانی ہے اللہ اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ پھر آپ کا ہر وقت جب بھی آپ کو یاد آئے گی، جب بھی آپ کو توجہ آئے گی، جب بھی آپ دنیا کے کام سے فارغ ہوں گے، آپ محسوس کریں گے کہ یہ اللہ اللہ تو کب سے ہو رہی ہے، قلب جاری ہوئے کب سے آپ کا اسی کا نام ہے قلب جاری ہو۔ اور اس میں کون سی تانے والی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں، بس قرونی کا یہ سٹیپ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ساتھ آپ اللہ کے ساتھ آپ کی دائمی وابستگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین پہ عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا، وہ تو ہے ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ایک جو ایک لائے عمل ہے، جو راہ ہے، وہ یہی ہے۔ آگے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ اب اس راہ پہ چل کے تو دیکھو، آپ دیکھو اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، کوئی آپ کو پتھر کے زمانے میں نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی سپر پاور نہیں ہے اللہ کی موجودگی میں۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ ڈٹ جائیں، اگر یہ اس راستے کا ذہنی آمادگی کے ساتھ باقاعدگی ہوش و حواس چناؤ کر لیں کہ اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، نقصان آئیں گے، ہم نے اللہ کے فی سبیل اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اللہ کی دعوت دینی ہے، قرآن کے لوگوں کو پہنچانا ہے، اور اس کام کے لیے اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو مارے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ اس امت کا یہ لا عمل ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس راستے میں اگر چلو گے مصیبتیں آئیں گی، لیکن الٹیمیٹلی اولئک علیہم صلوات من رب، اللہ تعالیٰ کے اس پر رحمتیں برسیں گی اسی دنیا میں۔ وہ ایسے نہیں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ دنیا کی بھی بھلائیاں آخرت کی بھی بھلائیاں یہ اس انسان کے لیے ہیں جو اللہ کے کام انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اس کام پہ چلتا ہے۔ وہ کافر کے لیے آخر کی کوئی بھلائی نہیں۔ لیس لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اگر آخرت پہ یقین ہے، اصل بات یہ ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں بالآخرۃ ہم یوقنون، جن کا یقین ہے آخرت پہ۔ ایمان پہلا درجہ ہے، اس کے بعد یقین کی بات، ہماری یقین نہیں ہے، ہم زبان سے تو مانتے ہیں کہ ہاں جی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے جی، لیکن وہ جو یقین ہے اندر کہ بھئی ہم نے جب اسی اللہ کے آگے پیش ہونا ہے جس کا ہم کام کر رہے ہیں، تو پھر ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ زندگی ہمیں کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی ہے، ہم کیوں ڈر رہے ہیں لوگوں سے؟ جس کی جتنی زندگی ہے اتنی اس کو ملنی ہے، تو ڈر کس بات کا؟ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اس سے تو شاعر تھے جنہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا، جب موت کا ایک دن مقرر ہے تو پھر نیند نہ آنے کا تو کیا ہے، کس بات کا خوف؟ تو اس کے بعد اب وہ بات آ رہی جہاں عند الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ در حقیقت اسی حوالے سے وہ جو قبلہ کا تعین ہوا، اس قبلے کی جو حیثیت ہے اس حوالے سے آگے بات آ رہی ہے کہ اس میں صفا اور مروہ جو ہیں من شعائر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ ایک شعور کی چیز وابستہ ہے، پہچان وابستہ ہے۔ وہ پہچان فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس اس جو وہاں کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔ بہما، یہ بہما ہے، یہ فرق ہے۔ طواف جو ہے یہ لفظ اصل میں ہم اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، وہ یہ جو طواف بے ہما ان کے درمیان طواف کرنا ہے، یہی ہم کرتے ہیں وہاں صحیح جس کو کہتے ہیں صفا اور مروہ۔ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ اس کے ارد گرد گھومنا ہے، یہ ہے یہ سب وفا بے ہما کہ ایک سے جگہ دوسری دونوں کے درمیان چلنا، تو یہ صحیح جو کرنا
یہ پہلے سے آ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم نے جو طریقہ بیان کیا تھا اسی پہ ایک عمل آ رہا تھا، تو اسی عمل کا بتایا گیا ہے کہ کافروں نے چونکہ جگہ جگہ پہ وہ اس کو نشان بنا دیے تھے بت پرستی کے، ہر جگہ پہ اپنا کوئی نہ کوئی بت نصب کر دیا تھا، جیسے آج ہمارا ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی مسجد، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مزار لگا دی ہے۔ اب آپ دیکھیں مزار داتا صاحب کا مسجد کا نام نہیں ہے، حالانکہ مسجد اس سے بہت بڑی ہے لیکن مزار کا نام ہے۔ تو اس دور میں بھی انہوں نے اس حوالے سے ہر جگہ کی پہچان جو تھی وہ اپنے اپنے بتوں کے حوالے سے وہ کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بت رکھ بھی دیے ہیں تو اس سے بنیادی فرق نہیں پڑتا، تم اگر اس کا طواف کرو تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، یعنی بتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ان کا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے وَمَن تَتَّقَىٰ خَيْرًا، اور جو اس نیک کام کو اختیار کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر شناخت ہے اور نیت کا علم رکھتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کس بات کے لیے کر رہے ہو، اس کو شاعر اللہ سمجھ کے کر رہے ہو یا ان بتوں سے منسوب دو پہاڑیاں سمجھ کے ان کا تعظیم کر رہے ہو۔ جہاں مسئلہ گڑبڑ ہو، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں مسئلہ یہ ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ سامنے اگر کوئی چارٹ لگا ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ گھروں میں وہ پڑے ہوتے ہیں، تصویریں پڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں حالانکہ وہ تصویر ہوتی ہے آپ کے بھائی کی، آپ کے کسی کی، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو گی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ شاکر علیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ سجدہ کس کو کر رہے ہو۔ اس تصویر کا سجدہ نہیں ہوتا، وہ تو خواب خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمارے کئی علماء وہ کہتے ہیں جناب اس کو اس پر کپڑا ڈالو، اس پہ کپڑا ڈالو، اس کو ادھر کرو، اس کو ادھر کرو، تب جا کے جی وہ سجدہ ہوگا، تو اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان الذین، وہ لوگ، دیکھیں اس امت میں یہ پہلے یہ کام ہوا ہے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ جو ابھی بات آ رہی ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں یا جو چھپائیں گے، جو یہ کام کریں گے یا کرتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے الہدا میں سے، ان واضح آیات میں، جو اس کو چھپائے گا، یعنی دین جو ہے بجائے اس میں سے بیان کرنے کے ان آیات کو چھپائے گا، آپ کے سامنے نہیں لائے گا اور آپ کے سامنے دوسری چیزیں بیان کرے گا، دین دوسری جگہ سے اخذ کرے گا اور قرآن کی بات نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کی پوری وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہوئی وضاحت کو چھپا کر اور جگہوں سے اپنا دین بیان کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری وضاحت موجود ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ قرآن آپ کو معلوم ہے قرآن رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رحمت قرار دیا، رحمت للمومنین کہا ہے قرآن کو، فیہ شفاء للناس ورحمت للمومنین، قرآن کی بات ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمومنین، یہ قرآن کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا، لعنت کہتے ہیں اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی جس کے پاس قرآن موجود ہے اور وہ قرآن کو چھوڑ کے اور جگہ سے سارا دین اخذ کر رہا ہے اور لوگوں کو دین بیان کر رہا ہے، تو وہ اپنے قرآن کی رحمت سے اپنے آپ کو خود ہی دور کر رہا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور پھر جتنے اس رحمت سے دور رہنے والے ہیں، جو لعنت کرنے والے، اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے جو جتنے فرشتے ہیں وہ بھی ان کو دور رکھتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو پلٹ آئے۔
اس قرآن کی طرف، وَأَصْلَحُوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَبَيَّنُوا، اور پھر وہ یہی وضاحت کریں قرآن کے ذریعے، بَيَّنُوا اولئک اتوب علیہم، بس وہ لوگ ہیں جن کے میں قصور معاف کرتا ہوں یا جن پر میں پلٹ آتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اب یہ الفاظ میں ذرا اس کو لگاؤں گا ادھر حضرت ابراہیم کی دعا کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، انہوں نے اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے تھے کہ انا کا انت التواب الرحیم، میں پیچھے آپ کو پڑھ کے سنا کے آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان کے اندر وہ رسول بھیج یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، جو یہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اس کی تلاوت کرے اور اسی کی تعلیم دے، اسی کے مطابق اعمال سکھائے اس کو۔ اور اب یہاں وہ بات کی گئی ہے کہ جو اس کتاب سے دور رہیں وہ لوگ، یعنی کہا گیا تھا کہ اس کتاب کے ساتھ منسلک رہیں، دعا یہ تھی، لیکن اگر کچھ لوگ اس سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دھمکی دی، لعنت کی، اللہ کی رحمت سے دوری کی۔ صاف ظاہر ہے کہ قرآن اگر رحمت ہے اور جو سے دور ہوں گے وہ لعنتی ہوں گے۔ ہم لعنتی کو ذرا بڑا عثمان میں لے جاتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ دوری میں آتا ہے، لان میں ہوتا ہے دوری ہو، اللہ کی رحمت سے خود ہی ایک بندہ دور ہو جائے۔ لیکن اگر وہ پلٹ آئے تو وہاں حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ انا کا انت التواب الرحیم، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، یہ قرآن کا واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود کہا ہے کہ انا التواب الرحیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ تو تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لوٹ آئے کتاب اللہ کی طرف سارے کام چھوڑ کے، وَبَيَّنُوا، اور اسی کے ذریعے وضاحت کرے سب کو، اسی کو مرکز و محور بنائے، تو میں اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے، میں کسی کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ خود کسی کو کہے کہ میں بہت رحیم ہوں، تو کس کی بات میں زیادہ وزن ہے؟ یہ اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ آؤ اس کی طرف، اپنی اصلاح کر لو، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اسی کو اپنا مرکز بنا لو، وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم، میں ان پر پلٹ آؤں گا اپنی رحمت کے ساتھ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیم، میں ہوں پلٹنے والا اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی پوری رحمت لے آ کے تمہارے اوپر پلٹوں گا۔ یہ سے بڑا اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ ان الذین کافروا، بے شک جنہوں نے انکار کیا، وماتوا، یعنی یہ قرآن بیان کیا گیا، لوگوں کے سامنے قرآن بیان ہو گیا لیکن انہوں نے انکار کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور اس حالت میں مرے کہ آخر تک انکاری رہے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اب یہاں میں ترجمہ کروں گا ہوں گے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کے مطابق چلنا پڑتا ہے کہ جو مر گئے اب ان کے ساتھ یہ معاملہ آگے پیش آئے گا، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، وہ ملائکہ سے، ملائکہ ان کو دھتکاریں گے، اور وہاں مناس اجمعین، اور سارے انسان وہ ان کو وہاں دھتکاریں گے۔ یہ اجمعین کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور لائے وہ ملعون وہ ہوں گے جو ایسے جو کفار ہوں گے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اسی کیفیت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے کوئی عذاب دور کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی وقفہ دیا جائے گا، اس عذاب سے نہ کمی ہوگی نہ انہیں کوئی وقفہ ملے گا۔ اور آخری بات، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے لیے بااختیار ہستی ایک ہی ہے، کوئی اور بااختیار نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے،
کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں باختیار ہستی، وہ ایک ہے، وہی سب کا مشکل کشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ لا کاشف لہ الا ہو، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف کو دور اگر کوئی کرتا ہے تو صرف ایک کرتا ہے، مشکل کشا وہ ہے۔ تو سارے صرف اور صرف ایک واحد ہستی ہے جو باختیار ہستی، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ ایسی عجیب و غریب بات یہاں کی گئی ہے کہ اب یہ جو ایک جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، یہ اب آگے یہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے کہ اب ہم یہاں اس کو توڑتے ہیں تو بات پوری نہیں ہوتی، جوڑتے ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، وہ ایک ہستی، اس کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور وہ ہستی کون ہے؟ رحمان اور رحیم۔ ذرا بات سمجھیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم جو آئی ہے وہ رب العالمین کے بعد آئی ہے، یہ اس کی صفت آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جو الرحمن رحیم ہے وہی کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو باختیار کون ہستی ہے؟ جو رب العالمین ہے۔ جتنی آپ لوگوں نے لوگوں کو القاب دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رب العالمین نہیں ہے۔ اختیار صرف اس کے پاس ہو سکتا ہے جو رب ہے سب کا، جو رب العالمین ہے، جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جو آپ کی ضرورتوں کو سمجھے اور پھر ان کو پورا بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے نا اپنے والدین کے لیے۔ میں اکثر یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم ڈھونڈتے ہیں آستانے، مزار، دربار۔ دربار کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سے آپ کو پھل ملے، دربار۔ آستانہ جہاں آپ کی آس پوری ہو۔ تو آپ کے لیے سب سے بڑا دربار، آپ کے لیے سب سے بڑا آستانہ آپ کے والدین ہیں۔ ان سے بڑا دربار کوئی دربار نہیں ہے آپ کے لیے اس دنیا میں۔ تو آپ وہ دربار چھوڑ کے آپ وہ جو مر گئے بیچارے جو قبروں میں دفن ہیں، اللہ کے ہاں پہنچ گیا، آپ ان کو جا کے بھی کس سکتے ہیں؟ اپنے والدین آپ تو ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، وہاں آپ ہزاروں روپے کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ ان کے لیے 2 وقت کا کھانا آپ نہیں دے سکتے، وہاں جا کے آپ دیگیں چڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑا تضاد ہے ہمارے۔ سب سے بڑا دربار اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو ہیں جو حکام ہے ان کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد اطاعت کہی گئی ہے والدین کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو چھوڑے ہوئے۔ جو اللہ کا حکم ہے کہ جن کی اطاعت کرنی ہے والدین کی، ہم درباروں کو آباد کرتے پھرتے ہیں اور اپنے گھر میں ویرانیاں ہیں۔ سینکڑوں میل کا سفر کر کے جاتے ہیں، جی میں نے منت پوری کی ہے۔ تو بھائی تم نے اپنے والدین کے لیے تو منت مانگ لو کہ میں ان کے لیے یہ عائشہ پوری کروں گا، ان کے لیے سہولتیں پوری کروں گا، ان کے لیے میں وہ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ کدھر گیا؟ یہ آپ کو یاد نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو قبر میں چلے گا ان کے ساتھ احسان کرو؟ کوئی قرآن کی ایک آیت بتائے جس میں مردوں کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے، اپنا عمل اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر اچھے اعمال تھے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے، اگر برے اعمال تھے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے۔ یہ تو آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ ہمارا بھی رب وہی ہے، ان کا بھی رب وہی تھا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یا اللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم الٹے بنے پھرتے ہیں۔ ہم ان کی قبروں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ دیکھ دے رہے ہیں کہ یہ بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے۔ جب ایک دیکھ سے 2 خوشیاں مانگتے ہیں، 2 ہستیوں کو خوش کرتے ہیں، تو شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ ایک دیکھ سے 2 ہستیاں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہاں جا کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ محلے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ جھونپڑیوں میں جا کے کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ بھی خوش ہو؟
راضی وہ کہتے ہیں باغبان بھی رہے خوش، راضی رہے سیار بھی، یہ دو کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے دل میں دو دل نہیں بنائے، کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے اس کو راضی کرو اور ایک دل سے مجھے راضی کرو، دل ایک ہی ہے، ایک دل ہے، اس ایک دل سے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی دولت میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف اس بات کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کو ہم اجر دیتے ہیں۔ یہاں ہم راضی کرتے ہیں وہ